الرحیم والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ اب ترجمۃ الباب ہے الوقت الذی ینصرف فیہ النساء من الصلاة، اس وقت مستحب کا بیان جس میں عورتیں نماز پڑھ کر گھروں کو واپس لوٹتی ہوں۔ مصنف علیہ الرحمہ کا مقصد اس ترجمۃ الباب سے اس وقت مستحب کو بیان کرنا ہے جس میں عورتیں مسجد میں باجماعت نماز پڑھتی ہوں، تو پھر وہ اپنے گھروں پر کب لوٹیں، اور بتلایا کہ وہ وقت ہے جب کہ امام سلام پھرا دے تو پھر عورتوں کو زیادہ دیر تک اپنی جائے نماز پر بیٹھے نہیں رہنا چاہیے، انہیں تأخر نہیں کرنا چاہیے۔ اصل میں اوپر کے تراجم ابواب میں جو مستحبات کا بیان آیا، سنتوں کا بیان آیا، اس میں یہ تھا کہ مردوں کو بیٹھنا چاہیے، تسبیح میں ذکر میں لگنا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خود بیٹھنا ثابت ہے، تو کہیں کوئی یہ نہ سمجھے کہ عورتوں کو بھی بیٹھے رہنا چاہیے۔ فرمایا کہ عورتوں کو تاخیر نہیں کرنی چاہیے نماز سے فارغ ہو کر گھر واپس لوٹنے میں مردوں کی طرح، ورنہ راستوں میں اختلاط مع الرجال پیش آئے گا، فتنے واقع ہوں گے۔ جہاں تک عورتوں کے مسجد میں نماز پڑھنے کا مسئلہ ہے تو اس کا محل دوسری ابحاث ہیں، یہاں ہم اس کی طرف نہیں جاتے، مختصراً اتنا کہہ کر آگے گزر جاتے ہیں کہ حضور کے زمانے میں اگر عورتوں کا مسجد میں نماز پڑھنا شروع میں ثابت بھی ہے تو وہ تعلیم اور تعلم کے لیے تھا، اظہار شوکت اسلام بشکل کثرت تعداد کی بنیاد پر تھا، دعاؤں میں آمین کہنے والوں کی کثرت کی بنیاد پر تھا، یہ وجوہات تھیں۔ نیز امن من الفتنہ کا دور تھا، اس لیے بھی اس کی اجازت تھی، ورنہ اس کے مقابلے میں حضرت عائشہ، ابن عمر رضی اللہ عنہم کی روایتوں کی طرف بھی توجہ دینی چاہیے، جس میں عورتوں کو مسجد جانے سے روکا گیا ہے، بلکہ خود حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے جو اسٹیپ بائی اسٹیپ عورتوں کی نمازوں کی افضلیت کو بتایا کہ اس کے آنگن سے زیادہ بہتر ہے کہ وہ اپنے دالان میں پڑھے، دالان سے زیادہ بہتر ہے گھر میں پڑھے، گھر سے زیادہ بہتر ہے کہ وہ اپنے کمرے میں پڑھے وغیرہ۔ یہاں روایت سند چل رہی ہے علی بن خشرم کے حوالے سے، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی قالت کان النساء یصلین مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الفجر فکان اذا سلم انصرفنا۔ یہ ہے ترجمۃ الباب سے متعلق جملہ۔ صحاح ستہ میں آپ کو خاص طور پر ترجمۃ الباب سے متعلق جملہ سمجھنا ضروری ہے، ورنہ کتاب بھی سمجھ میں نہیں آئے گی اور مقصد بھی حاصل نہیں ہوگا، اس لیے کہ دعوے پر دلیل کا منطبق ہو جانا اور اس کا سیکھنا، جاننا، اس کی معرفت دور حدیث شریف کے طلباء کے لیے اشد درجہ ضروری ہے۔ آپ کسی حدیث پر کتنی ہی تقریر کر لیں، لیکن آپ کے لیے بحیثیت اس کے کہ آپ دور حدیث شریف کے طلباء ہو اور ان کتابوں کو سامنے لے کر بیٹھتے ہو، تو ترجمۃ الباب پر حدیث شریف تک کون سا ٹکڑا منطبق ہو رہا ہے وہ جاننا ضروری رہتا ہے۔ فرمایا کہ عورتیں حضور کے ساتھ فجر کی نماز پڑھتی تھیں، جب حضور سلام پھرا دیتے تھے تو انصرفنا، عورتیں گھروں کی طرف رخ کرتی تھیں، متلفعات بمروطہن، اپنی چادروں میں لپٹی ہوئی، فلا یعرفن من الغلس، وہ نہیں پہچانی جاتی تھیں اندھیرے کی وجہ سے۔ یہ روایت فجر کی نماز کے وقت کے بعد میں بھی آئی ہے، وہ ایک مستقل بحث ہے۔ آگے کا ترجمۃ الباب ہے
النہی عن مبادرۃ الامام بالانصراف من الصلاۃ، یعنی نماز سے فراغت میں امام سے پہل نہیں کرنی چاہیے۔ انصراف سے اگر انصراف من الصلاۃ بالسلام مراد لیا جائے کہ نماز سے فارغ ہونا سلام کے ذریعے، تو حدیث شریف کا اپنے دعوے پر منطبق ہونا بہت واضح ہے، اس لیے کہ سامنے آپ کی روایت ہے۔ روایت کا متن یہ ہے کہ لا تبادرونی بالرکوع ولا بالسجود ولا بالقیام ولا بالانصراف، ایک تو یہ بات ہے۔ اور اگر انصراف سے مراد سلام کے بعد اپنے گھر یا اپنی ضرورت کی طرف رخ کرنا مراد ہو تو پھر حدیث شریف کو اس دعوے پر منطبق کرنا ذرا مستبعد ہو جاتا ہے، اس لیے کہ الفاظ حدیث، سیاق حدیث دلالت کرتے ہیں کہ مراد انصراف سے سلام ہے۔ کیسے سیاق دلالت کرتا ہے؟ رکوع، سجود، قیام کا تذکرہ کریں اور سلام کا نہ کریں، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے یہاں انصراف سے مراد سلام ہی لیا جانا چاہیے۔ نیز حدیث شریف میں متن میں دیکھو، فَإِنِّي أَرَاكُمْ مِنْ وَرَاءِ ظَهْرِي، یہ ٹکڑا دلالت کرتا ہے کہ جس مبادرت سے امام کے مقابلے میں مقتدیوں کی جس پہل اور سبقت سے حضور صحابہ کو روکنا چاہتے ہیں، وہ سبقت ہے جو نماز میں امام سے پہلے ہو جائے، امام مقتدیوں کی طرف متوجہ ہو، اس سے پہلے اثنائے صلاۃ مقتدیوں کی طرف سے مبادرت اور مسابقت علی الامام نہیں ہونا چاہیے۔ تو اب متعین ہو گیا کہ حق بات یہ ہے کہ ترجمۃ الباب میں انصراف سے مراد انصراف من الصلاۃ بالسلام ہونا چاہیے، اور انصراف بعد السلام قبل الامام، اس کے باب میں تو راجح بات یہ ہے کہ نماز پڑھ چکے آپ، سلام پھیر دیا جا چکا، تو امام سے پہلے بھی آدمی اپنی ضرورت، اپنے گھر، اپنے تجارت کی طرف رخ کر سکتا ہے، الا یہ کہ اس مجمع مقتدیوں میں عورتیں بھی ہوں، تو پھر مستحب یہ ہے کہ مقتدی امام کے ساتھ تأخر کرے یہاں تک کہ عورتیں اپنے گھروں کی طرف لوٹ جائیں، اختلاط بالرجال نہ ہو، جیسے کہ جلسۃ الامام بین التسلیم والانصراف میں یہ بات آ چکی ہے۔ حدیث شریف دیکھیے، علی ابن حجر کے واسطے سے جا رہی ہے، عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ، یہ مکثرین راویوں میں سے ہے، لہذا یہ لطیفۃ الاسناد بن گیا، اور یہ ہمارے مصنف کی رباعی سند والی روایت ہے۔ مصنف کے یہاں سب سے اعلیٰ سند رباعی ہے، اور رباعیات کتاب میں سے یہ حدیث رباعی 81 نمبر کی ہے۔ روایت کے الفاظ ہیں، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ صلی بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم، حضور نے ایک دفعہ ہمیں نماز پڑھائی، ثم اقبل علینا بوجہہ، پھر ہماری طرف رخ انور سے متوجہ ہوئے، فقال، اور آپ نے ارشاداً یہ جملہ فرمایا، انی امامکم، میں تمہارا امام ہوں، لہذا جب میں تمہارا امام ہوں تو اب تقدم علی الامام یہ ممنوع ہے، اور انی امامکم والے ٹکڑے سے شراح حدیث نے بڑی زبردست بات لکھی کہ تقدم کا امتناع امام ہونے کی بنا پر ہے، لہذا ہر امام کو تقدم کے امتناع کا حکم شامل ہوگا، یہاں نبی کی تخصیص پیدا کرنے کی کوئی وجہ نہیں ہے، یعنی حضور کے بعد بھی، حضور کے علاوہ بھی جو بھی شخص نماز کا امام ہوگا، اس سے
ہمیں رکوع سجود سلام میں پہل نہیں کرنی چاہیے۔ فلا تبادرونی ای لا تسابقونی، تم مجھ سے پہلے نہ رکوع کرو، نہ سجدہ کرو، نہ قیام کرو، اور نہ انصراف کرو۔ انصراف کا مطلب میں نے سمجھا دیا۔ فإنی اراکم من امامی و من خلفی، میں تم کو دیکھتا ہوں میرے آگے سے بھی اور میرے پیچھے سے بھی۔ اس کو اپنے ظاہر پر ہی محمول کر لینا چاہیے کہ حضور بطور معجزہ اور خرق عادت کے آگے اور پیچھے دونوں طرف رؤیت حقیقیہ کے ذریعے دیکھتے تھے، یہ حضور کا معجزہ تھا۔ اگر یہ قول اختیار کر لیتے ہیں تو خاموخواہ کوئی دوسری توجیہ اور تعویل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضور کے لیے مقتدیوں کی شکلیں اور صورتیں قبلے کی طرف کی دیوار پر منطبع ہو جایا کرتی تھیں، اس کا ریفلیکسمنٹ پڑتا تھا، تو حضور پیچھے کی چیزوں کو بھی قبلے کی دیوار میں آئینے کی طرح دیکھ لیا کرتے تھے۔ ایک توجیہ بعض لوگوں نے یہ بھی کی ہے کہ یہاں ارا بھی معنی اعلم ہے، اس لیے کہ رویت سبب بنتی ہے علم کی، تو سبب بول کر مسبب مراد لیا گیا کہ میں میرے آگے کی چیزوں کو بھی جانتا ہوں اور پیچھے کی بھی۔ وہ کیسے جانتا ہوں؟ اللہ کے بتانے سے میں جانتا ہوں۔ اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے پیچھے دونوں کندھوں کے درمیان ایک چھوٹی سی آنکھ تھی جو آپ کی دلیل نبوت تھی، لیکن یہ آخری قول مستند دلائل سے ثابت نہیں ہے، واللہ تعالی اعلم۔ بہرحال حضور فرماتے ہیں کہ تم مجھ سے پہلے رکوع، سجدہ، قیام اور سلام پھیرنے میں ایسا مت کیا کرو، مجھ سے پہلے مت کرو، میں دیکھ لیتا ہوں کہ کون ایسا ایسا کرتا ہے۔ ثم قال، پھر حضور نے فرمایا، والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، لو رأیتم ما رأیت، اگر میں وہ سب دیکھ لوں جو تم دیکھتے ہو، اگر تم وہ دیکھ لو، نعوذ باللہ، اگر تم وہ دیکھ لو جو میں دیکھتا ہوں، لضحکتم قلیلا ولبکیتم کثیرا، تو تم ہنسنا کم کر دو، رونا زیادہ شروع کر دو۔ قلنا ما رأیت یا رسول اللہ، ہم نے عرض کیا اللہ کے رسول کیا دیکھتے ہیں آپ؟ قال رأیت الجنت والنار، مجھے اللہ تعالیٰ نماز میں بھی اور ویسے بھی جنت و جہنم کے مناظر دکھاتا ہے، اور یہ سبب بنتے ہیں کثرت بکا اور قلت ضحک کے۔ جنت اس کی طرف شوق ہو لیکن اس کے حرمان کا ڈر ہو تو آدمی کو رونا آتا ہے، اور جہنم اس کے دخول کا خوف اور اس کی لہیب اور اس کی لپٹ کا خوف انسان کو رلاتا ہے۔ اس لیے حضور نے فرمایا کہ اگر تم دیکھ لو جو میں دیکھتا ہوں تو پھر تمہارا ہنسنا کم ہو جائے، رونا زیادہ ہو جائے، لیکن اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان بالغیب کو متاثر نہ کرنے کے لیے تم کو یہ چیزیں دکھاتا نہیں ہیں۔ اس سے پتہ چلا کہ جنت و جہنم کے مناظر، برزخ کے احوال، حالت یقظہ میں انسانوں کو نہیں دکھائے جاتے۔ اس زمانے میں کبھی کبھی کچھ ویڈیوز آتی ہیں جس میں دکھایا جاتا ہے فلاں کی قبر میں سے آگ نکلتے ہوئے دیکھا، فلاں کی قبر میں سے ناگ نکلتے ہوئے دیکھا۔ یہ سب ہفوات ہیں، اس لیے کہ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ قبر کا عالم، برزخ کا عالم ہے، وہ غیب اور مغیبات کی چیزیں ہیں، اللہ دنیا والوں کو وہ دکھاتا نہیں ہے۔ اس حدیث سے بھی اس کا امتناع ثابت ہو رہا ہے۔ آگے کا ترجمۃ الباب ہے، ثواب من صلی مع الامام حتی ینصرف، باب ثواب من صلی مع الامام حتی ینصرف۔ یہ باب ہے اس شخص کے ثواب کا، اس ثواب کو بیان کرنے کا جو امام کے ساتھ با جماعت نماز پڑھے یہاں تک کہ امام فارغ ہو جائے، امام نماز سے گھر کی طرف، اپنی ضرورت کی طرف لوٹ جائے۔ حدیث کی سند اسماعیل ابن مسعود کے حوالے سے جا کر
حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک جاتی ہے۔ ابو ذر غفاری، جن کا نام ہے جندب ابن جنادہ، مشہور صحابی ہیں۔ یہ حدیث مصنف کی سداسیات میں سے ہے، اور اس کی سند میں ایک لطیفہ یہ ہے کہ اس کا نصف اول مسلسل بالبصریین ہے اور نصف ثانی مسلسل بالحمصیین ہے، سوائے صحابی کے۔ اور ایک لطیفہ یہ بھی ہے کہ اس میں 3 تابعین ایک دوسرے سے روایت کرتے ہیں، داؤد، ولید اور جبیر۔ حضرت ابو ذر فرماتے ہیں قال سمنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان، ہم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رمضان کا روزہ رکھا۔ یہاں دیکھو شہر رمضان نہیں، صرف رمضان فرمایا گیا۔ پتہ چلا کہ بغیر شہر کے بھی رمضان کا اطلاق کیا جا سکتا ہے، اس کی کراہیت کا قول یہ مرجوح ہے۔ تو ہم نے حضور کے ساتھ رمضان کا روزہ رکھا۔ فلم یقم بنا النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں صلاۃ اللیل نہیں پڑھائی۔ یہ ترجمہ کرنا پڑے گا سیاق و سباق کو دیکھ کر۔ حتی بقی 7 من الشہر، یہاں تک کہ رمضان مہینے کی 7 راتیں باقی رہ گئیں۔ فقام بنا، تو آپ 7 راتیں باقی رہ گئیں تو اس میں ہمیں لے کر کھڑے ہوئے 23ویں رات میں، گویا 23ویں رات میں حضور کھڑے ہوئے اور ہمیں صلاۃ اللیل پڑھائی۔ حتی ذہب نحو من ثلث اللیل، اتنی طویل نماز پڑھائی کہ رات کا 1/3 حصہ گزر چکا۔ ثم کانت سادست، پھر مہینے کی 6ٹھی رات جو باقی تھی وہ آئی، یعنی 24ویں رات۔ فلم یقم بنا، تو حضور 24ویں رات میں قیام اللیل کے لیے ہمیں لے کر کھڑے نہیں ہوئے۔ فلما کانت الخامست، اور جب 25ویں رات باقی رہی، یعنی 5ویں رات باقی رہی مطلب 25ویں رات، قام بنا، تو حضور ہمیں لے کر کھڑے ہوئے۔ حتی ذہب نحو من شطر اللیل، تو نصف رات تک حضور ہمیں نماز پڑھاتے رہے۔ قلنا یا رسول اللہ، تو ہم نے عرض کیا اللہ کے رسول، اور ابو داؤد میں ہے قلتو یا رسول اللہ، ہم نے عرض کیا لو نفلتنا قیام هذه اللیلہ، ہماری تمنا ہے، لو تمنائیہ، ہماری تمنا ہے کہ آپ اس رات کے قیام میں اور زیادتی کرتے، نصف سے بھی زیادتی کرتے، یہاں تک کہ پوری رات اگر آپ قیام کرواتے اور ہمیں وہ اجر مل جاتا جو اس کے اوپر مرتب ہوتا ہے، یہ ہے تنفلنا من الاجر الذي يحصل من ثواب الصلاة علیہا۔ تو یہاں نفلتنا کا نفل ترجمہ مت کرنا، مطلب یہاں نفلتنا کا معنی ہوگا ہمیں ہبہ ملتا۔ نفل الغنیمت والہبت جمعها انفال، اعطاء کے معنی میں بھی آتا ہے کہ اگر آپ ہمیں اس رات کے پوری رات کے قیام کے ثواب کا انتظام فرماتے، پوری رات قیام کروا کے، تو کتنا اچھا رہتا۔ قال، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان الرجل اذا صلى مع الامام حتى ينصرف، یہ ہے ترجمۃ الباب، حسب له قیام لیلۃ۔ آیا تو ترجمۃ الباب میں کتنا ثواب ملتا ہے، یہ ثواب آ گیا کہ حسب له قیام لیلۃ، ایک آدمی عشاء باجماعت پڑھ لے اور پھر اس کے بعد اتنی نمازیں پڑھیں جتنا اللہ اس کو توفیق دے، یہاں تک کہ امام نماز سے فارغ ہو جائے تو اس کو پوری رات کا ثواب ملے گا، برخلاف اس شخص کے جو فرض پڑھ کر لوٹ جائے، اس کو آدھی رات کا ثواب ملے گا۔ یہ میں آدھی رات کا کیسے کہہ رہا ہوں، مسلم شریف میں مرفوعاً حضرت عثمان کی ایک روایت آئی، من صلی العشاء فی جماعت کان کقیام نصف لیلۃ ومن صلی الصبح فی جماعت فکأنما صلی اللیل کلہ۔ ابو داؤد اور ترمذی میں لفظ آیا من صلی العشاء فی جماعت کان کقیام نصف لیلۃ ومن صلی العشاء والفجر فی جماعت کان کقیام لیلۃ۔ تو اگر صرف عشاء کی نماز باجماعت پڑھ کر گھر لوٹ جاتا ہے تو آدھی رات کا ثواب، لیکن اگر امام کے ساتھ نماز پڑھ کے امام کے گھر جانے تک، امام کے واپس جانے تک وہ نوافل پڑھتا رہتا ہے جتنا اس کے لیے ممکن ہو، اللہ توفیق دے تو اس کو پوری رات کا ثواب ملتا ہے۔ ثم کانت الرابعۃ، پھر بقیہ راتوں میں سے چوتھی رات آئی، یعنی 26ویں رات۔ فلم یقم بنا فلما بقی ثلاث من الشہر، جب مہینے کے 3 دن رہ گئے، یعنی 3 راتیں رہ گئیں، ارسل الی بناتہ، توجہ دیں گے، حضور نے بناتہ و نسائہ، اپنی بیٹیوں اور اپنی بیویوں کو بلا بھیجا۔
وحشد الناس، حشد یحشد جمع کرنا، اور لوگوں کو جمع کیا. اور ایک قول ہے باب ضرب سے، یہ حشد بمعنی جمع، حضور نے سب لوگوں کو باقاعدہ جمع کرنے کا اہتمام کیا. فقام بنا، اور ہمیں لے کر قیام اللیل کے لیے کھڑے ہوئے. اتنا طویل قیام کیا اور اتنی لمبی نماز پڑھائی کہ خشینہ ان یفوتنا الفلاح، حتی خشینہ ان یفوتنا الفلاح، اتنی طویل نماز پڑھائی دیر تک کہ ہم کو یہ اندیشہ ہونے لگا کہ کہیں ہماری سحری فوت نہ ہو جائے، سحری کا وقت نکل نہ جائے. جی، 27ویں رات میں حضور نے اتنی لمبی نماز پڑھائی. ثم لم یقم بنا شیئا من الشہر، اور پھر حضور 28ویں رات میں بھی اور اس کے بعد کی راتوں میں بھی قیام نہیں کروائے. قال داؤد، داؤد سے مراد ہے داؤد ابن ابی ہند، جو راوی ہیں ولید ابن عبد الرحمن کے. وہ کہتے ہیں قلت ما الفلاح، میں نے دریافت کیا کہ اس حدیث میں وارد شدہ لفظ فلاح کسے کہتے ہیں جس کے فوت ہونے کا ان کو خطرہ تھا. قال السحور، فرمایا سحری کے وقت کو فلاح کہا جاتا ہے. فلاح بقا کو، فوز کو، ظفر کو کہتے ہیں. سحری کو فلاح اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کے ذریعے روزے کا بقا ہو جاتا ہے. ہاں، اور پھر روزہ زیادہ پتہ نہیں چلتا، اس سے تقویت ملتی ہے. یہ حدیث شریف مصنف رحمۃ اللہ علیہ اس بات کو ثابت کرنے کے لیے لائے کہ امام کے ساتھ نماز پڑھنے کا ثواب کتنا ہے، یہاں تک کہ وہ گھر کی طرف جائے، جیسے صحابہ کرام نے لمبی رات تک بھی حضور کے ساتھ نمازیں پڑھیں. اس سے یہ بھی سمجھ میں آیا حضور کبھی کبھی ان کو قیام اللیل کرواتے تھے، ان کے لیے تو اشارہ کافی ہوتا تھا تاکہ ان کے لیے شاق نہ گزرے. حضور کا یہی طریقہ موعظت کے باب میں بھی تھا، بخاری کی کتاب العلم میں آئے گا کان یتخولون بالموعظہ. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہاں بذات خود ان کو لے کر کھڑے ہونے کا اتنا اہتمام اس لیے نہیں کرتے تھے کہ صحابہ کرام کے لیے اتنا اشارہ ہی کافی ہو جاتا تھا. اور اس سے یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ آخری عشرے کی طاق راتوں میں قیام کی مشروعیت اور زیادہ مؤکد ہے، اس لیے کہ اس میں شب قدر کے پانے کا مظنہ غالبہ ہوتا ہے. اس حدیث سے یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ 27ویں رات کا حضور نے کچھ زیادہ ہی اہتمام کیا، لہذا اس کو بدعت نہیں کہنا چاہیے. ابو داؤد کی ایک روایت میں تو آیا کہ صحابہ باقاعدہ 27ویں رات کی تحری کر کے آزو بازو کے دیہاتوں سے مسجد نبوی تشریف لاتے تھے. اور اس سے یہ بھی سمجھ میں آیا کہ اپنے گھر والوں کو، جیسے حضور نے اپنی بیٹیوں اور اپنی بیویوں کو 27ویں رات میں باقاعدہ اہتمام کے ساتھ بلایا، اگرچہ وہ عبادت واجب نہیں تھی لیکن حضور نے اہتمام کروایا. اور اس سے یہ بھی سمجھ میں آتا ہے رمضان میں سحری مشروع ہے، بلکہ اس کی دعوت کرنا بھی امام نسائی کے یہاں تو ثابت کیا ہے ایک حدیث کے ذریعے. وصلی اللہ علی النبی الکریم.